اللہ 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ذی قعدہ اور اس کی یکم تاریخ 1443 ہجری اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن اور نماز جمعہ کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں. رب کریم کے حضور یہ التجا ہے، اللہ کریم اس بابرکت مہینے، بابرکت دن اور بابرکت وقت کی ساری خیریں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. ذی قعدہ کا یہ مہینہ 11ویں نمبر پہ ہے اسلامی سال کے حساب سے. یہ 11ویں نمبر کا مہینہ 2 عیدین والے مہینوں کے بیچ میں آتا ہے. اس سے پہلے والا مہینہ شوال کا، یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے. اس کے بعد والا مہینہ ذوالحج کا مہینہ جس میں عید الاضحیٰ ہوتی ہے. تو 2 عیدین والے مہینوں کے بیچ میں جو مہینہ ہے اس کو ذی القعدہ یا ذوالقعدہ کہتے ہیں. اور یہ ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ 2 مہینے وہ مہینے ہیں جن کو اسلام سے پہلے بھی عربوں کے لوگ، عرب کا رواج، وہاں کے ماحول میں ان دونوں مہینوں کو عزت اور حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا. اس کا یہ نام ہے ذوالقعدہ، کبھی کبھی اس کے شروع میں زی لگا ہوتا ہے، ذی القعدہ. یہ ذو اور زی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے.
دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، وہ مہینہ جس میں بیٹھا جائے، وہ مہینہ جس میں بیٹھ جائیں، یہ اس کا لفظی معنی بنتا ہے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ اسلام سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ کفر، ظلم، شرک اور جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ہر طرف جہالت کے کتب مینار کھڑے تھے اور جہالت کا دورہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جنگیں، قتل و قتال شروع ہو جاتا اور ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں اس میں گزر جاتے۔ یعنی چھوٹی بات دو لوگوں کے بیچ میں ہو جائے یہ تو اور بات ہے، دو جانوروں کے بیچ میں بھی بات ہو جاتی۔ ایک اب جانور کیا وہ عقل نہیں ہے، اونٹ اونٹ ہے، گھوڑا گھوڑا ہے، گدھا گدھا ہے۔ گدھے کو کیا پتہ کہ مجھے دوسرے گدھے سے پہلے پانی پینا ہے یا بعد میں پانی پینا ہے، لیکن ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اسی سے جنگ شروع ہو گئی۔ اونٹ کے اونٹ سے پہل کرنے پر قتل انسان ہوتے تھے، قتل آدم کا بیٹا ہوتا تھا، قتل حوا کے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ یہ جہالت تھی۔ انسانی کھوپڑیوں میں شراب پی جاتی تھی، انسانی کھوپڑیوں کو جو ہے نا وہ اتار کے ان کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، تو یہ ظلم کا دور تھا۔ لیکن اس جہالت اور ظلم کے دور میں بھی 4 مہینے ایسے تھے، رجب، محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ ان 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں وہ جاہل بھی لڑائی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ مشرک بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا، لڑنا، قتل و قتال کرنا، فسق و فجور کرنا، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ برے کام ہیں، ان 4 مہینوں میں ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ اور خاص طور پہ ذوالقعدہ میں تو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ اس کے بالکل بعد حج والا مہینہ ہوتا تھا، تو وہ اس مہینے کی حرمت کے خیال سے اپنے ہتھیار رکھ دیتے تھے، اپنا اسلحہ بند کر دیتے تھے، اپنے سفر روک دیتے تھے اور خود گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام کے بعد کیا ہوا؟ اس مہینے کو اور عزت مل گئی۔ ویسے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے اور اللہ کے نزدیک تو سارے مہینے عزت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو پھر ان میں فوقیت حاصل ہوگی، اور یہ ان 4 میں سے ایک ہے۔ مہینے سارے اللہ نے بنائے اور مہینوں کی تقدیس و تکریم بھی اللہ نے بنائی، اور اس مہینے کو خاص طور پہ پھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سے پہلے والے مہینے میں بھی یوم عید ہے، اس کے بعد والے مہینے میں بھی یوم عید ہے، اس وجہ سے بھی اس کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نفلی روزوں کے لیے رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے وہ یہ ذی القعدہ والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو ایک اور خاص بات یہ بھی حاصل ہے کہ پورے سال کے بعد جو ایک عمل ہے، ایک حکم ہے اللہ کا جسے حج کہا جاتا ہے، اس مبارک سفر کے لیے، اس مبارک عمل کے لیے، اس مبارک حکم کے لیے پوری دنیا سے جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ اکثر اسی مہینے میں سفر شروع ہوتے ہیں ان کے، کہ اللہ کا وہ حکم جو پوری دنیا میں ایک جگہ پہ ادا ہوتا ہے۔ فرض نماز آپ دنیا کے کسی کونے میں پڑھ سکتے ہیں، روزہ آپ دنیا کے کسی کونے میں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ دنیا کے کسی ملک میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن حج جیسا مبارک عمل ہے جو پوری زمین پہ، پوری کائنات میں ایک مقدس جگہ ہے۔ للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ وہ اللہ کا مقدس گھر مکہ مکرمہ، مبارک جگہ، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے برکت والا بنایا، ہدی للعالمین، اس کو جہانوں کے لیے، عالمین جہانوں کے لیے ہادی بنایا۔ للذی ببکۃ مبارکن، مکہ کون سا مکہ ہے؟
ہر شہر کا اپنا ایک تعارف ہوتا ہے، اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ کھیلوں کا سامان کے لیے سیالکوٹ مشہور ہے، کہا جاتا ہے۔ کتنا ہے نہیں ہے دنیا جانتی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے بے شمار ممالک اور بے شمار شہر وہ اپنی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ اللہ نے مکے کا تعارف کروایا تو کیسے کروایا؟ للذی ببکہ، وہ والا مکہ، کون سا؟ مبارکن، وہ مکہ جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مبارکن، اس میں یہ نہیں کہا مکے کا وہ حصہ جو صرف مسجد حرام میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، لیکن اسی کی برکت سے اللہ نے پورے مکے کو برکت والا کہہ دیا۔ مبارکن، مکے کا فرش بھی، مکے کا در بھی، دیوار بھی، گلی بھی، کونا بھی، کوچہ بھی، پہاڑ بھی، پتھر بھی، سارے ہی برکت والے ہیں، سارے ہی برکت والے ہیں۔ بھلے وہ نظر آنے میں کالے پہاڑ ہوں، نظر آنے میں وہ کالے پتھر ہوں، ان میں کوئی درخت کا وہ جو ہے وہ تنا نہ ہو اور اس میں گھاس کا تنکا نہ ہوتا ہو، لیکن ہے وہ برکت والا۔ کیوں؟ بنانے والے نے کہہ دیا وہ برکت والا ہے۔ للذی ببکہ، وہ والا مکہ، مبارکن، جس میں برکت دی گئی، جس میں برکت رکھی گئی، جہاں برکت موجود ہے، جہاں سے برکتیں، جہاں برکتیں آتی ہیں، جہاں سے برکتیں نکلتی ہیں، جہاں سے برکتیں پھیلتی ہیں۔ مبارکن، مبارکن، بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور اسی کا ایک اور مفہوم، آپ کسی خوشبو والی جگہ پہ جاتے ہیں، کچھ دیر وہاں پہ رہیں، آپ واپس آتے ہیں تو آپ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فطری عمل ہے۔ ایسی جگہ پہ ہو جہاں بو ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو جسم سے، کپڑوں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ برکت ایک ایسی اللہ کی عجیب عنایت ہے کہ آپ جو وہاں پہ جائے گا وہ برکت کا اثر اس کے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ ہاں، وہ برکت کا اثر اس کے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ تو مبارک جگہ ہے، جو جاتا ہے وہ بھی مبارک ہے، وہ بھی خوش قسمت ہے۔ میرے آپ کے گھر میں میری آپ کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہم ہونے نہیں دیتے۔ رب کے سب سے عظیم گھر میں، رب کے سب سے بڑے گھر میں، رب کی سب سے مقدس جگہ میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی داخل، جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہے جس کے لیے اللہ لکھ دیتا ہے، اس کو اللہ بلاتا ہے، وہ جایا کرتا ہے۔ ایک فرمایا مبارک، یہ مکہ مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، برکت اس میں رکھی گئی، دی گئی، ڈالی گئی۔ دوسرا فرمایا ہدی للعالمین، کہ یہ جو مکہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہادی ہے، ہدن۔ دیکھیے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ قرآن میں ایک اور جگہ کیا کہا؟ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ قرآن نصیحت بھی ہے، ہادی بھی ہے۔ وہاں پہ کیا کہا؟ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہادی ہے۔ اب آ جائیے اس آیت میں کیا کہا؟ مبارک وہدی للعالمین، کہ یہ جو مکہ ہے، یہ جو مکے کی سرزمین ہے، یہ جو مکے کی تقدیس ہے، تکریم ہے، یہ جو مکے کی اپنی مقدس جگہ ہے، یہ جو مکے کی گلی کوچے ہیں، پہاڑ پتھر ہیں، یہ جو مکے کا مبارک شہر ہے، یہ عالمین کے لیے، انسانوں کے لیے بہت بڑی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، بہت بڑی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، رہنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو مبارک جگہ، مقدس جگہ، اس مبارک اور مقدس جگہ کا جو سفر ہے وہ سفر بھی کیا ہے؟ مبارک ہے۔ وہ سفر بھی مبارک، وہ سفر بھی مقدس، وہ سفر بھی پاکیزہ، اور وہ اسی مبارک مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ احترام والا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ عزت والا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ تقدیس والا مہینہ، اور یہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ اللہ کو راضی کیا جا سکے، اور جتنی زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکا جا سکے، اور پھر خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں اس کو حج جیسا مبارک سفر نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے نا کہ حج ایسے ہوں گے تو حج ہوگا، ورنہ تو سچی بات تو یہ ہے
کہ سچی طلب والوں کے لیے پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا. پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا. سچی طلب اندر نہ ہو، اللہ طلب دیکھتا ہے اللہ بلا لیتا ہے. اللہ کی طلب دیکھتا ہے اللہ بلا لیتا ہے. کتنے ایسے لوگ جو شاید اپنے پیسے کی بل بوتے پہ زندگی بھر پنڈی سے کراچی کا سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ان آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ حج جیسا مبارک سفر کر کے آئے. اور اسی شہر کی بات ایک نہیں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ شاید یہاں پہ ان کے لیے مہینہ گزارنا مشکل ہے، لیکن پتہ چلا ان کا فون آیا کہ جی اللہ نے انتظام کر دیا، کل میری فلائٹ ہے، پرسوں میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے گا. یقین نہیں آتا. اور پیسے والے ہمارے بھائی وہ بیچارے پلس مائنس میں لگے رہتے ہیں، اوپر نیچے میں لگے رہتے ہیں، اتنا ہوگا، اتنا جائے گا، اتنا آئے گا، اتنا بچے گا، اتنا بڑھے گا. جب ادھر سے گن گن کے شروع کرتے ہیں تو اوپر کی طرف سے بھی پھر حساب گن گن کے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ادھر سے بے حساب ہوگا تو اوپر والا بھی بے حساب کر دیتا ہے. ہمارے دوست ہیں، عالم ہیں، میرے سے کچھ بات میں فارغ ہو گئے. میری فراغت 2004 کی ہے، ان کی 2009 کی ہے، 8-9 کی ہے. تو میں ایک دن میں جمعہ پڑھا کے گھر پہنچا تو کچھ پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، یہ کرونا بھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. اور میں جانتا تھا میرے دوستوں میں سے تھے، اچھے دوستوں میں ملنا جلنا تھا. موٹر سائیکل سے بڑھ کر ان کے پاس سواری کوئی نہیں تھی، اور گھر بھی میں نے ان کا دیکھا ہوا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ کہنے لگے کہ وہ بس میں پہلے جان پہچان بھی کوئی نہیں. کہتے نماز پڑھا کے گھر پہنچا، ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے؟ تو مولوی صاحب کو کیا لگے پاسپورٹ سے؟ انہوں نے دورے کرنے تھے. شناختی کارڈ بن جائے وہی کافی ہوتا ہے، یا بے فارم بن جائے تو غنیمت ہوتی ہے پاکستان میں رہنے کے لیے. وہ کہتے میں نے پاسپورٹ بنوایا ہی کیوں نہیں. اچھا آپ کا آئی ڈی کارڈ کدھر ہے؟ آپ چلیں میرے ساتھ. جا کے ڈاکومنٹ جمع کروائے، ارجنٹ پاسپورٹ کروایا، اور اگلے ہی ہفتے ٹکٹ سمیت سارا انتظام کر کے ان کے گھر میں 2 دن بعد آپ کی فلائٹ، آپ حج کی تیاری کریں. ایک اور بزرگ سفید ریش آئے ہیں، ان کے پاس تو موٹر سائیکل تھا، میں نے دیکھا ان کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو پھر پہنچ کے رہتا ہے. رب کے سامنے جا کے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. اور حج یہ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ مالدار کے اوپر فرض ہے، کوئی شک نہیں کہ جس کے پاس آنے اور جانے کا آزاد راہ ہو، اور پیچھے والوں کے لیے جتنی دیر میں اس کو وہاں لگے گی، مہینہ یا 20 دن یا 15 دن جو بھی، اس کا جو پیچھے والوں کے لیے یہ نظام جو ان کا خرچ کر لے تو یہ اس کے لیے جانے کی اجازت ہے. یہ تو آخری صورت میں جو، ورنہ اصل تو میرے عزیزو حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے. عاشق کب دیکھتا ہے کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ عاشق کب دیکھتا ہے کہ پیچھے کیا بچے گا؟ وہ ہے نا، عشق وہ کرے جو تن کا کپڑا بیچ کے معشوق کو راضی کر سکے. تو ایک کپڑا، ایک انسلا کپڑا وہ اوپر ہوتا ہے جسم پہ، اور ایک انسلا کپڑا وہ نیچے ہوتا ہے جسم پہ. ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے ایک انسلی کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، اور ایک انسلی چادر اوپر لی جاتی ہے. بھائی یہ اس عاشق کا لباس ہے، یہ اس کا لباس ہے. لنگے کے زیر لنگے کے بالا، ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر، یہ اس عاشق کا لباس ہے. سر کے اوپر سے ٹوپی اتر گئی، اور لباس فاخرہ اتر گئے، اور پاؤں سے بھی ننگا، سر سے بھی ننگا. اور کہاں سے؟ ہر ممالک والے اپنے میں اپنی صورت کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر تو ہمارے یہاں پہلے ہی اعلان ہوتا ہے کہ جو ہمارا جہاز گزرے گا وہ پہلے ہی اس جگہ سے گزرے گا، آپ کو اترنے سے پہلے ہی. جہاں پہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا احرام لازم ہونا چاہیے، لہذا اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھیے. اور سنت تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھیے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور اللہ سے دعا مانگیے. دعا مانگیے مبارک وہ مبارک لباس جو اللہ نے صرف اسی جگہ اسی موقع کے لیے خاص کیا ہے، وہ مبارک لباس پہن کے، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اتنا عظیم ترانہ ہے، یہ اتنا عظیم نغمہ ہے، یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، یہ اتنی عظیم دعا ہے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص جب یہ ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اس سے لے کے اس کے دائیں اور بائیں مشرق سے مغرب جتنی زمین ہے جتنی مخلوق ہے وہ زمین کے آخری کنارے تک ساری مخلوق اس کے ساتھ مل کے یہ ترانہ پڑتی ہے اور کیا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں 60 سال کا گنہگار، 70 سال کا گنہگار، 90 سال کا گنہگار، اربوں خربوں اور کن کن حالات معاملات سے نکل کے اے اللہ میں حاضر ہو گیا اللہم لبیک۔ اور سب سے بڑی تیری شان کیا ہے؟ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف بھی تیری، حکومت بھی تیری، نعمت بھی تیری، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میں نے کوئی بڑا بڑھیا لباس پہنا ہوا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، امیر و غریب، ایک شکل، ایک لباس، ایک آواز، ایک انداز، ایک ترانہ، اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو گئے، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، جہاں ابوبکر عمر عثمان علی حاضر ہوئے، 1.25 لاکھ صحابہ حاضر ہوئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے جہاں وہ حاضر ہوئے، سب یہ بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کی بندی، اسی صف میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ تو حج عبادت ہے، لیکن حج عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشق جب معشوق کے پاس جاتا ہے وہ معشوق میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ خسرو جتواں گفتن از لذت دیدار عشق، سر دادن و جاں دادن نادیتا عزم پیارے۔ جب وہ معشوق یا محبوب کو دیکھتا ہے پھر اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ جس کو جو سچی محبت کا مارا ہوتا ہے، وہ تو محبوب کے چہرے سے اس کی نظریں نہیں ہٹتی، اور یہ رب کے سب سے بڑے گھر میں پہنچ گیا اور رب کی اس عظیم اور مقدس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ رب کے محبوب نے کھڑے ہو کے رب کو پکارا تھا۔ آج یہ اس محبوب کا غلام وہاں پہنچ، اس کی حیثیت، اسی لیے تو کہا گیا نا جب بندہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے اور وہ جو مناسک حج اپنے سر کے بال اترواتا ہے، وہ جب اس کے اپنے احکامات سے فارغ ہوتا ہے اسی وقت اس کے گناہ جسم سے ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں ہو جاتا ہے، کوئی اس کا گناہ پیچھے نہیں رہتا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ زبانیں، وہ پاؤں جو اس مقدس جگہ پہ لگتے ہیں، وہ زبانیں جو رب کے نام کے ترانے اور دیوانہ وقت۔ دیکھو میرے بھائیو، نماز شکل عبادت والی ہے، کیا ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، شکل روزہ بھوکے بیٹھے ہیں، شکل عبادت والی ہے، زکوٰۃ جیب سے پیسہ نکال کے دے رہے ہیں، شکل عبادت والی ہے، یہ ایک کپڑا اوپر نیچے باندھ کے گول گول چکر لگانا، اس میں عبادت کی کیا شکل ہے؟ لیکن یہ اتنی، اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ حج وہ عبادت ہے، نماز کھڑے ہو کے شروع کریں گے تو عبادت ہے، لیکن آپ حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کے نکلے، آپ کا گاڑی میں بیٹھنا بھی عبادت، جہاز میں بیٹھنا بھی عبادت، اترنا بھی عبادت، مکے پہنچنے سے پہلے جہاں اسٹے کیا وہ بھی عبادت، اتر کے مکے میں داخل ہوئے وہ بھی عبادت، حرم میں داخل ہوئے وہ بھی عبادت، اور خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہیں وہ بھی عبادت، طواف کرتے کرتے تھک گئے بیٹھ گئے وہ بھی عبادت، بھوک لگ گئی نہیں کچھ کھانا شروع کر دیا وہ بھی عبادت، پیاس لگ گئی پانی پی لیا وہاں پہ وہ بھی عبادت، اور کسی حال میں تھکے ہوئے آپ پیچھے ہو کے لیٹ گئے آنکھ لگ گئی تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے، ایسا عظیم عمل ہے، اور پھر کچھ لوگ کہ جی جتنا پیسہ وہاں پہ لگتا ہے اتنا غریبوں پہ لگا دیں۔ آپ کو کس نے منع کیا غریبوں پہ نہ لگائیں؟ آپ لگائیں نا، آپ کو کس نے منع کیا؟ نہیں، ہر پر جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ فرض ہے، اور فرض کا انکار کفر ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا لیکن چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو اپنی سائنس سمجھ کہتے ہیں، اس میں وہ آ رہی ہے کہ جی یہاں لگا دیتے وہاں لگا دیتے وہاں لگا دیتے، تو جو تللو پہ لگاتے ہو لگاؤ نا غریبوں کے اوپر۔ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ بیٹے کی شادی کے اوپر لاکھوں لگا دیتے ہو، لاکھوں روپے تو آپ ناچنے والوں کے پاؤں میں پھینک دیتے ہو، وہاں پہ تو آپ کا یہ فلسفہ نہیں جاگتا،
آپ شادی سے مہینہ پہلے لائٹنگ کروا دیتے ہو اور اتنی فضول کام آپ کر دیتے ہیں، وہاں پہ تو آپ کو یہ والا فلسفہ یاد نہیں آتا، وہاں پہ تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اور یہ کیا کریں جی، پھر یہ شادی کبھی کبھی ہوتی ہے، ایک تو بیٹا ہے، صرف اللہ کے حکم کے اوپر کٹ لگانا آپ کی سوچ ہے یا اسی میں سے کٹوتی کروانا آپ کی سوچ ہے؟ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے وہ فرض ہے، اس سے انکار نہیں ہے، زندگی بھر اگر نہیں کر سکا، سستی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا، کسی وجہ سے نہیں کر سکا، اب اللہ موقع تو جا نہیں سکتا تو اپنی جگہ حج بدل کروائے، کسی کے ذریعے سے کسی کو بھیج کے اس کا اہتمام کروائے۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم جب تک کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھیں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بستر کے اوپر ہے تو نماز میں فدیہ دیں۔ جب روح نکل جاتی ہے اس سے پہلے نہیں دیا، اس کے بعد اس کا فدیہ دیں، جیسے روزے کا فدیہ دیں۔ تو حج کا یہی فدیہ ہے، آپ نہیں جا سکے، بیمار تھے، مصروف تھے، پتہ نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، کچھ بھی ہو گیا، اللہ کا حکم ہے وہ چھوٹا ابھی بھی نہیں، معاف ابھی بھی نہیں ہوا، وہ آپ کے ذمے ہے، لہٰذا اس رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ نہیں جا سکتے، اپنی جگہ بیٹے کو، پوتے کو، بھائی کو، دوست کو، کسی اور ایسے بندے کو جو پورے طریقے سے حج کے احکام کو پورا کر سکے، اس کے ذریعے سے اسے کہا جاتا ہے حج بدل، کہ اپنے بدلے میں کسی سے حج کروانا، تاکہ کیونکہ نماز تو یہ کسی اور مسجد میں ہو جائے گی، حج کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتا، یہ فرض وہی ایک مقدس جگہ ہے جہاں پہ اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اگر وہ خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی، اب موقع ہے، بھاگ دوڑ کر کے محنت کوشش کر کے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ اور میں نے کہا نا کہ اتنی ہی اس کی شرائط ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، رہنے آنے جانے، اور جو پیچھے والے ہیں ان کے لیے زیادہ راہ، اگر ہم جو ان دنوں میں ان کا خرچہ بنتا ہے کھانے پینے کا، رہائش کا وغیرہ وغیرہ، ان کو جمع کر کے دیکھنے کی ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب نہیں گئے قرآن خاصہ تو یہ پھر حج تاخیر ہو گئی، اور دولت اللہ نے دی، صحت بھی اللہ نے دی، تو دولت بھی اللہ کی دی ہوئی، صحت بھی اللہ کی دی ہوئی، اس اللہ کی دی ہوئی دولت کو روز کوئی نہیں کہا جا رہا، ہر سال کوئی نہیں کہا جا رہا، 10 سال لگاتار کوئی نہیں کہہ رہا، زندگی میں ایک بار، یہ تو سب سے آخری بات تھی، یہ تو سب سے اتنا تو کم از کم ہے۔ تو جن احباب کے اوپر اللہ نے ان کو صاحب سرمت بنایا ہے، حیثیت دی ہے، وہ اب تک اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، اور پھر ہمارے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، زندگی ساری کمانے میں، جب بڑھاپے میں کمائی سے چھٹی ہو جاتی ہے پھر ہم حج کرنے چل پڑتے ہیں، ہو جاتا ہے، ہار اس سے نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ رش اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بیچارے کونے پہ کھڑے رہتے ہیں، اور ملیشیا، انڈونیشیا، دوسرے ممالک کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر عبادت کا جتنے ذوق شوق سے آپ کریں گے، اس کا اثر بھی اتنا، اس کا فائدہ بھی اتنا، اس کا ثواب بھی اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ